تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے، یہ ہمیں نہیں قبول۔ ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا لایا عمل ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے، خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے، عمائدین سے سیکھیے، قبائلی علاقوں کے جو عمائدین ہیں، وہاں کے جو بسنے والے ہیں، ان سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا۔ اور جو افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ تو ہمارا یہ آپ کے سامنے نقطہ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو، جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو۔ یہ شخصی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے تو پالیسی ہے، شخص نہیں ہے تو پالیسی نہیں ہے۔ پالیسیاں قومیں بناتی ہیں، تو ہم ایک قومی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو آئندہ 5 سال 10 سال چلے۔ وہ معاشی پالیسی ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تو پیسے کے غلام ہیں، انہیں کوئی $400 دیتا ہے تو ایک کو مار دیتے ہیں، $600 دے گا تو دوسرے کو مار دیں گے۔ تو یہ نشاندہی کرتی ہے یہ بات، اس کو اگر ہم درست مان لیں، کہ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ان علاقوں میں روزگار پیدا کرنی ہے، وہاں وسائل کی کمی ہے۔ جو پیسہ ہمیں ملنا تھا، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، خیبر پختونخوا کو جب قبائلی علاقوں کا انضمام ہوا، ان کو ضم کیا گیا تو بہت بڑی رقم ملنی تھی، جس سے ان علاقوں میں انفراسٹرکچر بننا تھا، سڑکیں بننی تھیں، روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے۔ یہ نہیں کیا گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو، صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم، گولہ بارود حل نہیں ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں کا یک زبان یہ ان کا نقطہ نظر ہے، سب نے یہی بات کی اس قومی جرگے میں، جس کی تفصیلات اسد کیسر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو یہ ایک تہمت لگائی گئی پی ٹی آئی پہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بے گھری کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے لوگوں کو خواہ وہ دہشت گرد کی گولی ہو یا ریاست کی گولی ہو، ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام، ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے۔ اس کو سنیے، اس آواز کو سنیے، اس کو رد مت کیجیے، اور جو ایک مستحکم پالیسی ہے جو قائم رہے گی، جس سے فائدہ ہوگا، اس پالیسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس عمل میں شامل رکھا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعت کو، پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعت کو ایک طرف کر دیں، پاکستان کے لیڈر کو، سب سے بڑے لیڈر کو کال کوٹھری میں ڈال دیں اور کہیں مذاکرات کرو، پالیسی بناؤ۔ یہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی حوالے سے اگر مذاکرات ہونے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو عمران خان کو باہر رکھ کر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہوش مندی کا پیغام ہے، یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے اور ہم ایک پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم اور اداروں کے درمیان ہر صورت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور خاص کر اس وقت جو انٹرنیشنل جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس ملک میں ایک مضبوط ادارے چاہیے، مضبوط فوج چاہیے۔ اور ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے
کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے. تو لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس طرح رویوں سے اور اس طرح پریس کانفرنسوں سے عوام میں بددلی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ جب عوام کے اندر جو ہے نا کوئی ادارے کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ہم ہر صورت میں پاکستان کو ایک عظیم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کا جزم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے جہاں آئین اور قانون کی عملداری ہو اور جہاں صحیح معنوں میں جمہوریت پلے پولے. یہ ہمارا پاکستان جو قائدم کا پاکستان. چند چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو اس دن بات ہوئی ہے یہ ایک اعلامیہ ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ، ان کا نمائندہ جو وہاں اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ، جو ANP کا لیڈر ہے جو صوبائی صدر ہے میاں افتخار حسین، جو جمعیت علماء اسلام کا لیڈر ہے مولانا عطا الرحمان، جو جماعت اسلامی کا وہاں لیڈر ہے صوبائی امیر عنایت، مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میں آپ کے سامنے 2 لسٹ ہے، یہ تقریباً 21 لوگ ہیں، جس میں سول سوسائٹی، وہ کلا برادری یعنی پشاور ہائی کورٹ کی نمائندگی، اور چیمبر آف کامرس کی نمائندگی، یعنی پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا. میں صرف 1-2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور باقی جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے. اس میں جو بالکل وضاحت کے ساتھ اچھا، اس میں جو بنیادی طور پر بات کی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم اپنے صوبے میں امن چاہتے ہیں. ہم ہر صورت میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سمجھتے ہیں جس میں ایک بالکل واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ تمام پالیسی میں وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد، صوبائی حکومت نہیں، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے. صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا، اور پھر صوبائی اسمبلی نے اپنی متفقہ قرارداد پاس کی ہے، اس قراردادوں کا جو ہے نا احترام کیا جائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ صوبائی اسمبلی کی قراردادوں کی رسپیکٹ کی ہے. کئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں اس وقت تقریباً 17-18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں. جتنے آپریشنز ہوئی، سوال تو یہ ہے کہ کیا اس آپریشن سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ ابھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے. تو اس کے لیے جب آپ کی ایک پالیسی مسلسل ناکام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کر لیں، اس کے اوپر جو ہے نا اس پالیسی کو ریویزٹ کر لیں، اور حقیقی معنوں میں وہ پالیسی اڈاپٹ کریں جس سے اس مسئلے کا خاتمہ ہو. اس لیے جو دہشت گردی اس وقت چل رہی ہے یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے. جو ہمارا صوبہ ہے، یہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے سینٹور سیٹوں میں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ہے نا بنیاد جو ہے نا ہمارے پشاور سے، بڑا بیر سے جو اڈی دی گئی. اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، جو روسی افواج جو افغانستان میں داخل ہو گئی، تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی، اور اس کی وجہ سے وہاں کلیشن کوپ کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا. دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے. اس نے جو اثرات ہمارے سوسائٹی پہ چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے. ہمارے جو کلیشن کوپ کلچر متعارف ہوا، یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے. اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا،
وار اینڈ ٹیرر میں جو تباہی ہوئی اس نے ہمیں خودکش دھماکی دی، اور خودکش دھماکی جو ہے نا اس وقت کی بہت بڑی پیداوار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے عوام اس سے بری طرح متاثر رہے ہیں. یعنی پھر جنگ شروع ہوئی، پھر مشرف کے دور میں آپریشن شروع ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، اور ابھی تک وہ آئی ڈی پیز جو مشرف دور میں جو ہے نکالے گئے تھی اس میں اکثریت کافی حصہ وہ اپنی گھروں کو واپس نہیں گئے. اس کے مارکیٹیں، اس کی دکان تباہ برباد ہو گئی، اس کی کمپنسیشن نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ اس کے اثرات سے جو ہے نا اس کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے. جبکہ دوسری طرف جو ہے نا آپ دیکھ دیں کہ اس وقت ہماری صوبے کی جو وفاق کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو وہ وار زون ہے، جنگ زدہ صوبہ ہے، وہاں جو ہے نا آلریڈی جو بھی انویسٹمنٹ تھی وہ انویسٹمنٹ جس کے پاس تھوڑا پیسہ تھا وہ یا دبئی چلا گیا یا کراچی چلے گئے یا ادھر اسلام آباد اور لاہور یا جہاں بھی اس کے پاس گنجائش بنتی تھی وہ اپنے صوبے سے نکل گئے. تو آپ کی جو ہے نا جو ویسی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے فارغ ہو گئی. پھر صوبائی حکومت کی جو حق ہے جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہ جو ایس جی این قاضی فارمولے کے علاوہ ہے جو کمٹمنٹ ہے جو وفاقی حکومت نے کمٹ کیا ہے 106 بلین 1.6 بلین یہ ہمارے بنتے ہیں وفاق کے پاس 106 بلین. جبکہ ہمارے اس وقت جو این ایف سی ایوارڈ میں ہیں، این ایف سی میں جو ہمارے ٹوٹل ایریاز بنتے ہیں وہ ہے برج ایریا اور این ایف سی کو ٹوٹل ملا کے یہ بنتے ہیں 567 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں. یہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا جب یہ مرج ہو رہا تھا، جو مرج ایریا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سٹیٹس چینج ہو گئی اور یہ جو ہے نا فاٹا سے صوبائی حکومت کے ساتھ ہو گئی. تو یہ سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے سفارشات دی تھی، اور اس سفارشات میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے نا یہ ہمارے جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے یا مرج ایریا ہے اس میں ہر سال جو ہے نا 100 بلین روپیز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے. ابھی تک اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ صرف 132 بلین جو ہے نا پیڈ ہوئے ہیں، جبکہ 567 بلین جو ہے نا یہ رہتے ہیں، اور 2.5 بلین جو ہے نا آئل اینڈ گیس کی بنتے ہیں. یعنی آپ این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ان کی نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے وہ نہیں دے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فاٹا مرج ہوا تو فاٹا مرج کے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو این ایف سی میں شیئر تھا وہ 14% سے 19% ہو گیا، کیونکہ آبادی اس میں زیادہ ہو گئی. ابھی تک وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. تو دیکھیں ایک صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک سیاسی طور پر انتقام دیا جا رہا ہے، ان کی ڈیو شیئر نہیں دی جا رہے ہیں. پھر ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ کو جو پیسہ ہے وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے، وہ رک کے دیا جاتا ہے، اور رک کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ پیچھے ہو. اور پھر جب صوبائی حکومت کو جب کوئی آفیسر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا، اور اس وقت ایک بات بالکل حقیقت ہے، دیکھیں ہمارا جو پشاور ہے اس کا زیادہ ٹریڈ جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. یعنی پشاور جو ہے نا ایک چھوٹا مارکیٹ ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا لاہور کے مارکیٹ کا یا کراچی کے مارکیٹ کا، کیونکہ وہ جو اس وقت وہ انٹرنیشنل اس سے دور ہے. جو یا تو گوادر تو ابھی فنکشنل ایز سچ نہیں ہے، لیکن کراچی فورٹ پہ کافی ہماری جو ہے نا ٹیرف بنتے ہیں، اور جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن کی چارجز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہم باقی ملک کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت بارڈر پہ جو ہے نا بند ہے، اور بارڈر کی بندش کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریز جو ہے نا بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے. تو جو بنیادی وجہ ہے کہ آپ اس صوبے کے نوجوانوں کو امید دے، اس کو روزگار دے، ان کو وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کام کرے. اور دلچسپ بات یہ کہ پی ایس ڈی پی میں صرف 55 کروڑ روپے اس سال دی گئی ہیں. مجھے بتاؤ کتنی پی ایس ڈی پی ہے؟
جو پوری جو میرے پاس 800 ارب سے زیادہ پی ایس ڈی پی میں صرف دے رہے ہیں 55 کروڑ روپے صوبی خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہے ہیں. تو کیا اس طرح کی حالات سے نفرت نہیں پڑے گی؟ کوئی جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کو جو نا آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں. تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پارٹی ہے. سندھ کی شہری علاقے کی، سندھی علاقے کی، پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو پنجاب کی پی ٹی آئی ہے. اس وقت تو فارم 47 کی وجہ سے جو ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت ہماری سب سے بڑی اپوزیشن ادھر ہے، اپوزیشن پارٹی پنجاب میں ہم ہیں. اس سب کے باوجود وہ پارٹی جو کہ پوری پاکستان کی ایک یونٹی کی علامت ہے، اتحاد کی علامت ہے، اس پارٹی کو آپ کرش کر رہے ہیں. کیا یہ ملک کے لیے ہمیں سیاسی طور پر کوئی آپ جلسے نہیں کرنے دی جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں جو ہمارا آئینی حق ہے جلوس کا، جو ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہمارا اس کا آئینی حق ہے، آپ اور نہیں کرنے دینے جا رہے اور الٹا ہمارے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہم ایک پرامن سیاسی پارٹی ہیں. ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری جان ہے. ہم پاکستان کو مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان جو تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، ہم اس کی ہر صورت میں جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے. کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے متنازع ہو. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر جو ہے نا کام کرنے چاہیے. میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ تو یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، اور اسٹیٹ جو ہے نا یہ پروونشل اسمبلی ہے. اگر اسٹیٹ کا ایک ادارہ ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرے اور اس میں جو ہے نا وضاحت کرے، باقاعدہ ایکسپلین کرے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ ہے متفقہ علیمی کا جو مین پوائنٹ ہے. خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجودہ ہر وسیلہ برقرار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن قائم ہو. امن و امان کے حوالے سے موجودہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارے پوری صوبے کے عوام کا موقف ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے. یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپل پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت علماء اسلام، یہ ANP، یہ سب کا موقف ہے. 10 خطیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا الزام لیتے ہیں. اور مجھے ہمیں افسوس ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. اگر کوئی پیپل پارٹی میں ہے، کوئی مسلم لیگ میں ہے، کوئی ANP میں ہے اور اس پہ تفریق کرے کہ اس کے اوپر حملہ کی نہیں ہوتا، اس پہ حملہ نہیں ہوتا. ہمارے 2 اسرار گنڈاپور جو لا منسٹر تھے آپ کے نوٹس میں، اکرام اللہ گنڈاپور اس کا بھائی جو ہمارا ایگریکلچر منسٹر تھا، لیاقت خان جو کہ ہمارا MP ہے دیر سے، یہ 2 شہادتیں ہوئی اور لیاقت خان کے اوپر بہت سخت حملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی، وہ بچ گئے. یعنی یہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایک بھی اس دہشت گردی سے نہیں بچا، کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا. ہم بھی اس وقت جو جب گھومتے ہیں تو یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے. ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور ہم سب سے پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے، نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو ہے مزید تھریٹ بنے. بہرحال ہم نے آج یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس ملک کی ترقی میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتی ہیں، قانون پہ یقین رکھتی ہے، ایک آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان جہاں ہمارے بچوں کے لیے روزگار ہو. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی ہے خان صاحب نے. ہم کسی ملک کے اندر کسی قسم کی مداخلت کے، ہمارے خارجہ پالیسی ہو،
تو ہماری پارٹی کا پالیسی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتے، لیکن کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے۔ ہم امن کے لیے پوری دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ پاکستان زندہ باد۔